سیلابی ریلوں نے ملتان تحصیل جلالپور پیروالا پر قیامت ڈھا دی۔ 10 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ 60 سے زائد مزاحجات زیر آب۔ خان بیلا بھی خطرے میں، پانی عارضی بند تک جا پہنچا۔ شہر کو بچانے کے لیے شیرشاہ بند میں شگاف ڈالنے کا فیصلہ۔ دریا ستلج گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ علی پور کا 70% علاقہ زیر آب۔ لیاقت پور میں سیلاب متاثرین کی ایک اور کشتی الٹ گئی۔ 13 افراد کو بچا لیا گیا۔ 9 ماہ کا بچہ لاپتہ، تلاش جاری۔ اور کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ حیدرآباد میں تعلیمی ادارے آج بند رکھنے کا اعلان۔ ضلعی انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دریائے چناب، ہیڈ پنجند اور تریمو پر خوفناک سیلابی صورتحال۔ 4.5 لاکھ کیوسک سے زائد کے ریلوں نے ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا پر قیامت ڈھا دی۔ شجاعت پور، دین پور اور بستی سجاول سمیت 60 سے زائد موضوعات زیر آب۔ گھر بار، مال مویشی، کھیت کھلیان کچھ نہ بچا۔ خان بیلا بھی خطرے میں، پانی عارضی بند تک جا پہنچا۔ شہر کو بچانے کے لیے شیرشاہ بند کو توڑا جا رہا ہے۔ علاقہ مکین نقل مکانی کر جائیں، پی پی رہنما علی قاسم گیلانی کی اپیل۔ سیلاب کے باعث 10 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ سینکڑوں افراد کا کشتیوں کے ذریعے انخلا، متعدد کے پھنسے ہونے کی اطلاعات۔ ریسکیو عملے سے رابطہ کیا، انتظامیہ کو مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن کوئی نہ آیا۔ جلال پور پیروالا میں جاں بحق ہونے والوں کے ورثاء کی دہائیاں۔ لیاقت پور میں بھی افسوسناک واقعہ، نور والا کے مقام پر کشتی الٹ گئی۔ 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق، 14 کو بحفاظت نکال لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری۔ دریا ستلج گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ علی پور کا 70% علاقہ زیر آب۔ بستی ماچھی میں کئی افراد پھنس گئے۔ قصور، لودھرا، وہاڑی اور بہاولپور میں درجنوں دیہات زیر آب۔ راجن پور کوٹ مٹھن سے آج 9 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرے گا۔ انتظامیہ الرٹ، دریا راوی ہیڈ سدنائی پر 1,35,000 اور ہیڈ بلوکی پر 1,03,000 کیوسک کا ریلا۔ وزیر اعظم کی مسلسل سیلابی صورتحال کی نگرانی۔ این ڈی ایم اے کو ملک بھر میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے اور صوبوں سے تعاون کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، خطرات سے دوچار علاقوں سے بروقت انخلاء کی تیاریاں مکمل رکھی جائیں، لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل تیز کیا جائے۔ بلاول بھٹو کا سیلاب متاثرین کے لیے عالمی سطح پر امداد کی اپیل کرنے کا مطالبہ۔ مظفر گڑھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ بولے پہلے ہی بہت تاخیر کی جا چکی ہے، فوری طور پر اقوام متحدہ جانا چاہیے۔ دوست ممالک بھی مدد کرنا چاہتے ہیں، وفاق اور صوبے سیلاب کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پی پی چیئرمین کا زرعی ایمرجنسی کے نفاذ، متاثرین کے قرض اور بجلی کے بل معاف کرنے کا مطالبہ۔ مدد کے لیے پنجاب حکومت کی کوششیں قابل تعریف قرار۔ سیلابی ریلوں کا رخ سندھ کی طرف۔ گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 4 لاکھ سے 8 لاکھ کیوسک تک بڑھنے کا امکان۔ کچے کا بڑا علاقہ زیر آب آنے کا خدشہ، انتظامیہ الرٹ۔ سندھ حکومت کا حالات قابو میں ہونے کا دعویٰ۔ شرجیل انعام میمن بولے، ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حیدرآباد سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بارش۔ میرپور خاص میں مواصلاتی نظام درہم برہم۔ آسو چوک کے قریب مکان کی چھت گر گئی، 6 افراد زخمی۔ باڑو، سکھر، روہڑی سمیت کئی شہر پانی پانی۔ این ڈی ایم اے کی آج سندھ اور بلوچستان میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ سمیت متعدد اضلاع میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ پنجاب میں بھی بادل گرج گرج کر برسیں گے، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مشکلات بڑھنے کا خدشہ۔ پنجاب میں مانسون کا ایک اور دھواں دھار اسپیل۔ فیصل آباد میں بادلوں کی گھن گرج، 47 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 320 ملی میٹر بارش نے کئی علاقوں کو ڈبو دیا۔ وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ گجرات میں طوفانی بارشوں کے بعد اربن فلڈنگ کی صورتحال۔ کئی مقامات پر 7 روز بھی پانی جمع۔ گیپ کو کمپلیکس زیر آب، دفتری امور ٹھپ، عملے اور سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ امریکہ کی پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری، اہم شعبوں میں 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ پہلے مرحلے میں $50 کروڑ کی انویسٹمنٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے معدنیات اور انفراسٹرکچر کے شعبے کی 2 عالمی کمپنیوں کے وفود کی ملاقات۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی بھی شرکت۔ امریکی وفد کو پاکستان میں سونے، تانبے اور ریئر ارتھ منرلز کے ذخائر پر بریفنگ۔ معدنیات کی ترقی، پروسیسنگ اور لاجسٹک سروسز کے معاہدے، دفاع، ایرو اسپیس اور ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والی معدنیات پر تعاون کا فریم ورک طے۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان سے معدنیات کی برآمد کا آغاز فوری طور پر کیا جائے گا۔ تیونس میں سمود فلوٹیلا پر مشتبہ ڈرون حملہ، عملہ محفوظ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے کے وقت کشتی میں عملے کے 12 ارکان سوار تھے۔ 50 سے زائد کشتیوں پر مشتمل قافلہ گزشتہ روز تیونس پہنچا تھا۔ شرکاء کا سفر جاری رکھنے کا اعلان۔ مشن کا مقصد غزہ کا محاصرہ توڑنا اور مظلوم فلسطینیوں تک امداد پہنچانا ہے۔ اقوام متحدہ کی فلوٹیلا کو تحفظ فراہم کرنے کی اپیل۔ غزہ میں بڑے زمینی آپریشن کی تیاریاں، نیتن یاہو نے رہائشیوں کو فوری علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ شہر میں بارود کی برسات جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 67 فلسطینی شہید۔ غذائی قلت نے بھی 6 افراد کی جان لے لی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات۔ غزہ کی صورتحال اور 2 ریاستی حل سے متعلق گفتگو۔ اسپین نے ہتھیاروں کی ترسیل کے لیے اسرائیل کو اپنی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس آج سے نیو یارک میں شروع ہوگا۔ فلسطینی صدر محمود عباس سمیت وفد کے 80 اراکین کو امریکی ویزا نہ مل سکا۔ یورپی یونین نے کانفرنس جنیوا منتقل کرنے کی تجویز دے دی۔ فلسطین کا حق نمائندگی برقرار رکھنے کے لیے ٹرمپ کو واضح پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ رکن کلاسین کا 2 ٹوک موقف۔ ایران کے ساتھ تعلقات بہتری کی اعلیٰ ترین سطح تک لے جانا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے سابق دور میں تعلقات اچھے نہیں تھے۔ نواز شریفی ایرانی سفیر سے گفتگو، مریم نواز بھی شریک۔ 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف اور مریم نواز سے بنگلہ دیشی مشیر مذہبی امور کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا دوستی کو دیر بعد شراکت داری میں بدلیں گے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کارکنان کا صحافیوں پر تشدد۔ بانی کی بہن علیمہ خان اور وکیل نعیم پنجوتھا پر مقدمہ درج۔ 40 نامعلوم کارکنان بھی نامزد۔ کوہلو کے علاقے لاسزئی میں مسلح افراد کی فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں باپ اور 2 بیٹے شامل۔ تحقیقات جاری۔ کراچی میں لٹیروں کی بڑی واردات، کلفٹن باتھ آئی لینڈ میں ڈائریکٹر اوگرا سندھ اور اسٹاف کو لوٹ لیا گیا۔ 15 لاکھ روپے مالیت کے موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار۔ واردات کے وقت جی ایم شاہین اپنے دفتر میں موجود تھے۔ بورڈ بیسن تھانے میں مقدمہ درج۔ ایبٹ آباد کے قریب ہزارہ موٹر وے پر ٹریلر نے کار کو کچل دیا۔ ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق۔ موٹر وے پولیس کے مطابق حادثہ ٹریلر ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ فرانس میں سیاسی بحران شدید، وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام۔ فرانسو بیرو کی چھٹی ہو گئی۔ 364 ارکان نے مخالفت، 194 نے حق میں ووٹ دیا۔ اپوزیشن کا حکومت سے پارلیمنٹ تحلیل کر کے نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ نیپالی عوام کا احتجاج رنگ لے آیا۔ پر تشدد مظاہروں کے بعد سوشل میڈیا پر پابندی ہٹا دی گئی۔ جھڑپوں میں 19 افراد ہلاک، 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ کانگو میں روانڈا نواز نائب کمانڈر کی تعیناتی پر ہنگامے پھوٹ پڑے۔ سیکیورٹی فورسز کے مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ، متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات۔ اور ایشین ٹائیگر کون؟ ٹائٹل کی دوڑ آج سے شروع۔ یو اے ای میں ایشیا کپ کا میلہ، 8 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی۔ پہلے میچ میں افغانستان اور ہانگ کانگ کا مقابلہ۔ پاک بھارت ٹاکرا 14 ستمبر کو شیڈیول۔ گرین شرٹس کا فوٹو شوٹ، ٹیم بہتری کی طرف گامزن ہے۔ کنڈیشنز کے مطابق ٹیم کھلائیں گے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی گفتگو۔